الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اسی کا بندہ بنوں گا جس کو اللہ اللہ کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ایمان، صحت و تندرستی کی سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا. پھر اس مہینے میں اس نے ہمیں قرآن نصیب فرمایا. پھر اس مہینے میں اس نے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رسول نصیب فرمایا. ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس مہینے میں
اپنی کئی صفات ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ یہ مہینہ جتنا گزر گیا قبول کر لے، جتنا باقی ہے پوری رحمتوں کے ساتھ ہم سب کو نصیب کر دے۔ اس مہینے کی راتوں کی جو رحمتیں ہیں اللہ وہ بھی نصیب فرمائے، جو دنوں کی رحمتیں ہیں اللہ وہ بھی نصیب فرمائے، جو صبح شام کی رحمتیں ہیں اللہ وہ بھی نصیب فرمائے۔ لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر، جنہوں نے روزہ رکھنے والے کو ہزاروں خوشخبریاں سنائیں، بتائیں۔ لا تعداد بے حساب دعائیں علماء اولیاء کے لیے، جنہوں نے اس مہینے کی عظمتوں کو ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان کیا۔ علماء نہ ہوتے تو ہم اندھے ہوتے، علماء نہ ہوتے تو ہم جاہل ہوتے، کوئی ہمیں بتانے والا نہ ہوتا، سکھانے والا نہ ہوتا، سنانے والا نہ ہوتا۔ اللہ نے ہمیں دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا علماء کے ذریعے بندوبست کیا۔ جو زندہ ہیں اللہ ان کو زندگی دے، جو علماء اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے۔ دوسرا سپارہ اس کا چھٹا رکوع، پہلی آیت۔ گزشتہ جمعہ بھی، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی میں نے اسی پہ بات کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب خداوندی ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ روزے کی فرضیت ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے کی ایک تاریخ ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا نتیجہ ہے کہ روزے سے ملتا کیا ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے کی عمر ہے اور روزے کی مدت ہے۔ فمن کان منکم مریضا، یہاں سے پھر آگے روزے کے مسائل شروع ہوتے، پھر درمیان میں ایک آیت آتی ہے، پھر اس سے آگے روزے کے مسائل۔ درمیان کی آیت میں بتایا گیا کہ بندے کے قریب جتنا اللہ ہوتا ہے اتنا کچھ اور نہیں ہوتا، اور پھر روزے دار کے نزدیک جتنا اللہ ہوتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ روزہ عبادات میں سے بے شک کہیں نماز کو بڑا کہا گیا ہے، کہیں حج کو بڑا کہا گیا ہے، کہیں جہاد کو بڑا کہا گیا ہے، کہیں زکوٰۃ کو بڑا کہا گیا ہے، لیکن ظاہراً دیکھنے سے میری اس بات کی تائید آپ بھی کریں گے کہ روزے سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ نماز میں بھی دکھاوا ہوتا، آپ آئے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں۔ حج میں بھی دکھاوا ہوتا، حاجی کو سارا گاؤں چھوڑنے جاتا ہے، لینے جاتا ہے۔ آج کل کے حاجی کو آپ حاجی نہ کہو تو وہ لڑتا ہے،
وہ ناراض ہوتا ہے، مجھے حاجی کیوں نہیں کہا؟ اس سے جب کوئی نام بھی پوچھتا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی کی پوچھل بھی ضرور لگاتا تاکہ اس کو پتہ چلے میں نے حج کیا ہوا۔ اس میں بھی دکھاوا آتا۔ زکوٰۃ بھی جب بندہ دیتا ہے تو آج کل تو اعلان کر کے دیتا ہے، اعلان نہ بھی کریں تو جس کو دیتا ہے مہینہ 2 مہینے کے بعد اس کو احسان بھی جتاتا ہے، میں تمہیں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ جہاد میں بھی دکھاوا ہے، لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ مجاہد کے لقب لگا رکھے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دکھاوا کوئی نہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا مجھے روزہ ہے کہ نہیں، بے شک میرا منہ سوکھا ہوا آپ کو نظر آئے، لیکن آپ کو کیا پتا میں صبح 4 پراٹھے کھا کے آیا ہوں۔ آپ کو روزہ ہے کہ نہیں اس کا علم مجھے نہیں، کیا پتا آپ ابھی ناشتہ کر کے آئے ہیں۔ روزے کا پتہ یا وہ جانتا ہے جو اندر کے حال جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جس پہ گزر رہی ہوتی ہے۔ بے شک ہم سحری بھی گھر میں کریں بیوی بچوں کے ساتھ، باہر جا کر ہم کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں وہ بیوی بچوں کو بھی نہیں پتہ، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ شاید پھر یہی وجہ ہے کہ نماز کا بدلہ تو جنت رکھا گیا، حج کا بدلہ بھی جنت کہا گیا، جہاد کے بدلے میں یا شہادت ہے یا غازی ہے وہاں بھی جنت رکھی گئی۔ کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ روزے کا بدلہ جنت ہے، لیکن نہیں، وہ عام بندے کو سمجھانے کے لیے۔ آپ جیسے سمجھدار بندوں کے لیے دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے، جب وہ میرے لیے رکھتا ہے تو بدلے میں جنت کیوں؟ بھئی یا تو وہ جنت کے لیے رکھے تو جنت ملے، روزہ تو وہ میرے لیے رکھتا ہے۔ تو فرمایا روزے کا بدلہ بھی میں خود ہوں۔ یہ بڑی عجیب حدیث ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اس لیے کہ یہ خالصتاً میرے لیے بھوکا پیاسا رہ رہا ہے۔ یا فرمایا کہ نماز کا اجر فرشتے لکھتے ہیں جنت ملے گی، حج کا اجر فرشتے لکھتے ہیں جنت ملے گی، خیر خیرات کا فرشتے اجر لکھتے ہیں جنت ملے گی، روزے کا اجر میں فرشتوں کو نہیں لکھنے دیتا بلکہ ان سے رجسٹر لے کر اپنے بندے کا میں خود اجر لکھتا ہوں، میں نے کیا دینا۔ میں آپ سے مانگوں آپ اپنی حیثیت کے مطابق $10 $50 $100 دے دیں گے۔ کسی بڑے سیٹ سے اگر میں مسجد مدرسے کے لیے مانگنے جاؤں تو وہ 500 1000 دے دے گا، اگر میں سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگنے جاؤں تو وہ 50,000 بھی نہیں 50 لاکھ بھی نہیں، سننے میں آتا ہے وہ کروڑوں دیتا ہے۔ کروڑ سے نیچے بات نہیں ہوتی اگر کوئی اس سے مانگنے چلا جائے۔
ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، تو میرے اللہ کی حیثیت کتنی ہے، اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے، اس کا خزانہ کتنا بڑا ہے، جب وہ خود دینے پہ آتا ہوگا تو بندے کو کیا دیتا ہوگا۔ اسی لیے دل گواہی دیتا ہے کہ تمام اعمال میں سے توحید و رسالت کے اقرار کے بعد دیکھیں مینسز کی وجہ سے عورت کی نمازیں رہ جائیں تو شریعت کہتی ہے کہ ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ماہواری کے دنوں کے عذر کی وجہ سے روزہ رہ جائے تو روزے کی قضا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر، بدلے میں عید کے بعد اس نے ایک روزہ رکھ لیا، قضا تو ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کے بدلے میں اگر سارا سال بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے دنوں کا، رمضان المبارک کی راتوں کا، رمضان المبارک کے گھنٹوں کا، منٹوں کا، سیکنڈوں کا، رمضان المبارک کی فضا اور بہار کا سارا سال بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رمضان کوئی اور چیز ہے۔ آپ کے اور میرے گھر میں کوئی مہمان آئے، ہم اس کی عزت و توقیر، اس کی مہمان نوازی فرض سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہمان سے بھاگتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا۔ ہم اس کی مہمان نوازی اس وجہ سے بھی کرتے ہیں آج کل کے لحاظ سے کہ یہ اپنے گھر جا کر، واپس جا کر اپنے دوستوں میں، گھر والوں میں بیٹھ کر ہماری مہمان نوازی کے قصے سنائے گا، تعریفیں کرے گا کہ میں فلاں گھر میں گیا تھا، مجھے انہوں نے یہ کھلایا، یہ پلایا، ایئر کنڈیشن میں بٹھایا، ایئر کنڈیشن میں سلایا، ٹھنڈے شربت پلائے، ٹھنڈے پانی پلائے، تاکہ ہمارا ذکر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اچھے الفاظ سے کریں۔ آپ اور میں اب سارے اسی نیت سے کرتے ہیں۔ وہ نیتیں چلی گئی ہیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آتے وقت ہمارے بچوں کے لیے کھلونے بھی لاتے ہیں، ہمارے گھر آتے وقت ہمارے بیٹیوں کے لیے، بیگموں کے لیے کپڑے بھی لاتے ہیں، تحفے تحائف بھی لاتے ہیں، فروٹ کی ٹوکریاں بھی اٹھا کے لاتے ہیں، طرح طرح کے تحفے ہوتے ہیں۔ اس مہمان کی ہم زیادہ عزت کرتے ہیں، اور اپنی اماں سے، اپنے ابا سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنے تحفے لایا ہے، اس کے لیے ایک قسم کا کھانا نہ بنایا جائے، یہ جتنے دن رہے اس کے لیے کئی قسم کا کھانا پکے کہ ہمارے لیے کتنی چیزیں لے کے آیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی بات کہی تھی آپ سے کہ یہ رمضان المبارک خالی مہمان نہیں آیا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس، یہ ہمارے لیے بہت کچھ لے کے آیا۔ یہ دوسری قسم کا مہمان ہے، ایک مہمان خالی ہاتھ آتا ہے اور ایک مہمان بہت کچھ لے کے آتا ہے۔ خالی آنے والے کی بھی ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو بہت کچھ لے کے آتا ہے اس کے لیے ہم بہت کچھ میزبانی کرتے ہیں، اور بہت کچھ میزبانی کے سامان کرتے ہیں۔
یہ رمضان ہمارے لیے بہت کچھ لاتا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ سب کچھ یہی لایا، میں نے گزشتہ جمعہ اسی پہ بات ختم کی تھی کہ سب کچھ یہی مہینہ ہمارے لیے لایا، تو میرا خیال ہے یہ بات غلط نہیں۔ قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، کہو قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہ نصاب زندگی بھی ہے، آئین زندگی بھی ہے، اوڑھنا بچھونا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، رہنا سہنا بھی ہے، سب کچھ ہمارا قرآن ہے اگر ہم سمجھیں۔ تو قرآن نے دو جگہ کہا، ایک جگہ کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں ہم نے تمہیں قرآن دیا، گویا کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا۔ دوسری جگہ کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی مہینے کی ایک رات ہوتی ہے جس رات میں ہم نے تمہیں قرآن دیا، یعنی سب کچھ دے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے، قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے کہیے، ہے نا؟ جب سب کچھ ہے تو ہم نے قرآن کو پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہیں ہم منافقت تو نہیں کر رہے، کہیں ہم ڈبل گیم تو نہیں کرتے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، دوسری طرف قرآن کے دروازے پر ہم نہیں آتے۔ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے؟ پھر دوسری چیز، رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے سب کچھ ہے، آپ کی ذات ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہمارا اوڑھنا بھی ہے، بچھونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، مرنا بھی ہے، جینا بھی ہے، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جب ہمارے لیے سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو پھر ہم غیروں کی طرف کیوں دیکھتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ نمبر 3، مکے کی طرح منہ نہ ہو تو ہماری نماز نہیں، ایسے ہی نا؟ ہاں مسئلہ ہے، اکیلے ہیں، جنگل میں ہیں، کوئی بتانے والا نہیں، تو جدھر منہ آ گیا پڑھ لو۔ لیکن اگر آپ پڑھ کے ہٹے، کوئی مقامی بندہ آ گیا، اس نے کہا کعبہ تو ادھر نہیں تھا ادھر تھا، تو پھر حکم ہوتا ہے نماز کو دوبارہ پڑھو، اس لیے کہ اب بتانے والا ہے۔ کعبے کی طرح منہ نہیں تو نماز نہیں، اور نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسئلہ کیا نکلا؟ کعبہ ہے تو سب کچھ ہے، کعبہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا گیا جب تک کعبہ ہے قیامت نہیں آئے گی، جس دن کعبہ گر گیا قیامت آ جائے گی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ کہا گیا کہ تم کعبے کی وجہ سے چل پھر رہے ہو، اور ایک جگہ کہا گیا کہ تمہارا جینا کعبے کی وجہ سے۔ کعبہ ہے تو تم جی رہے ہو۔ عجیب شے ہے، اینٹیں ہیں، پتھر ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن کہا گیا کہ تمہارا جینا اسی کے سبب ہے۔ جس طرح آپ کو اپنے گھر میں آرام آتا ہے، پرائے گھر میں انسان کو آرام نہیں آتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی چلے جائیں تو آرام نہیں آتا، جو اپنے گھر کی ایک جھونپڑی کے نیچے، ایک چھپڑ کے نیچے، ایک چھپڑی کے نیچے جو انسان کو آرام آتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا گھر ہے۔ کاش کہ کسی دن ہم کعبے کو بھی اپنا گھر سمجھ لیں۔
جس طرح اپنے گھر کے بغیر زندگی نہیں، اسی طرح کعبے کے بغیر بھی زندگی نہیں۔ یہ جو آپ ہانگ کانگ میں ہیں نا، بے شک آپ کی جیب میں SAR پاسپورٹ بھی ہے، یہ آپ کا وطن اصلی نہیں ہے۔ یہ آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ میرا وطن اصلی کوئی اور ہے۔ وہ اچھا ہے، برا ہے، جیسا بھی ہے، وطن اصلی کوئی اور ہے۔ اسی طرح وہ اصلی ہو یا یہ عارضی ہو، ہر مسلمان کا ایک گھر وہ ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے، جو اصلی گھر ہے کہ جس کے سبب آپ زندہ ہیں۔ وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ آگے چلیے، اللہ کی رحمت آ گئی تمہارے پاس تو سب کچھ ہے۔ کعبہ بھی ہو، رسول بھی ہو، قرآن بھی ہو، لیکن اللہ کی رحمت نہ ہو۔ گھر میں گندم پڑی ہے، آٹا پڑا ہے، سب کچھ پڑا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، بیماری اور بڑھ جائے گی، نہیں کھانا، بندہ نہیں کھا سکتا۔ یہ بھی اللہ پاک کسی بندے پہ رحمت کرتا ہے کہ اس کو 2 روٹیاں عزت کے ساتھ دوپہر کو اور شام کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک جہاں قرآن ہمارے لیے لایا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لایا، جہاں ہمارے لیے کعبہ لایا۔ کعبہ بھی مسلمانوں کو اس مہینے میں ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو جب فتح فرمایا، ورنہ آپ تو مکے سے نکال دیے گئے، چلے گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے واپس کیا اور کہا کہ اب قیامت تک یہ کعبہ رہے گا، آپ کی امت ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے گی۔ یہ جو رحمت ہے نا، یہ ایک عجیب شے ہے۔ اسی پہ آتے ہیں، رمضان المبارک کا نام قرآن نے شہر رمضان کہا۔ کیا کہا؟ مہینہ رمضان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر الصوم کا نام دیا، یہ روزے کا مہینہ ہے، کہیں مغفرت کا مہینہ۔ صرف رمضان نہیں کہا، کہا گیا کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسے اکیلا نہیں لینا، بلکہ کہا کرو رمضان المبارک یا ماہ مبارک یا ماہ رمضان یا شہر رمضان۔ صرف اس کو رمضان کہہ کے نہیں پکارنا، اس لیے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کا نام ادب اور احترام سے لینا۔ کسی کا نام عبد الغفور تو اسے غفور کہہ کے نہیں پکارنا، یہ غفور اللہ کا نام ہے، کہو عبد الغفور۔ عبد الرحمن تو اسے رحمان کہہ کے نہیں پکارنا، اسے عبد الرحمن کہنا ہے۔ ہم نے یہ نام بھی بگاڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا وہ ایک رمضان ہے تو وہ اپنے آپ کو رمزی لکھتا ہے۔ اللہ کے نام کو کیوں بگاڑا جائے؟ اللہ کی ذات اچھی، کہو بے شک۔ اللہ کی ذات کے نام اچھے، کہو بے شک۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اللہ کے ناموں میں سے کسی ایک نام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، اللہ ضرور قبول کر لے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے سارے نام خوبصورت ہے، حسنہ۔
جس طرح اس کی ذات خوبصورت، جس طرح اس کی بات خوبصورت، اسی طرح اس کے نام خوبصورت۔ پھول کو کوئی مسلتا ہے نا، تو جو بندہ پھول کی قدر جانتا ہے اس کے دل پہ جا کے چوٹ لگتی ہے کہ اس کو پھول کی قدر نہیں، پھول شان کیا رکھتا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کی ان کی ایک کتاب ہے، کتاب الشفا، اس کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو گلاب کا پھول ہے نا، اس کے اندر جو خوشبو ہے، یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اللہ نے گلاب کے پھول کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، یہ حضور کا پسینہ ہے۔ تو جو قدر جانتا ہے اس کے دل پہ جا کے چوٹ لگتی ہے کہ یار یہ پھول کو کیوں مسل رہا ہے۔ اللہ اپنے ناموں کی قدر جانتے ہیں، ہمیں تو نہ اللہ کی قدر آئی ہے نہ اللہ کے ناموں کی قدر آئی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم آج تک اللہ کی قدر کو ہی نہیں جان سکے ہو، اللہ کیا ہے۔ ایمان والے ہو لیکن تمہیں تو اللہ کی قدر ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی قدر نہیں تو اللہ کے ناموں کی قدر کیا آئے گی۔ ہم نے سمجھا بس اللہ کے ناموں کو دیواروں پہ لٹکا دینا ہے، رحمتیں اترتی رہیں گی، قرآن کو گھر میں لپیٹ کے رکھ دینا ہے، رحمتیں اترتی آئیں گی، دکان کھولنی ہے، نیا گھر بنانا ہے، قرآن خوانی کرا لیں گے، رحمت ہو جائے گی، اس کے بعد نہ کبھی قرآن کھول کے دیکھنا ہے، نہ قرآن کے دروازے پہ آنا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ پاکستان میں جائیں، درود شریف کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں نے پلوں کے اوپر بھی درود لکھے ہوئے ہیں، روڈوں کے اوپر بھی بورڈ بنا کے درود لکھ کے لگا رکھے ہیں۔ یہ بورڈوں پہ لکھنے کے لیے درود نہیں آیا، درود تو پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہائے لیکن اگر اللہ نہ کرے آپ اس بورڈ کو توڑ دیں تو ایک کلاشنکوف نہیں پتہ نہیں کتنی کلاشنکوفیں آپ پہ خالی کر دی جائیں گی کہ درود لکھا ہوا اس نے مٹا دیا۔ او بھائی درود پڑھنے کے لیے آیا ہے، لکھنے کے لیے تو نہیں آیا کہ لکھ کے دیوار پہ لٹکا دو۔ اللہ کا نام لینے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کا نام لو، یہ دیوار پہ لکھنے کے لیے تو نہیں آیا کہ لکھ کے لٹکا دو۔ اب رمضان 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 کرتے رہو، دیوار پہ لکھ کے لگا دو کہ ماہ رمضان آ گیا، لیکن رمضان آپ کے اندر نہیں آیا۔ جب رمضان آپ کے اندر نہیں آیا تو رحمت اللہ کی کہاں سے آپ کے اندر آئیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے کہا، توجہ دیجئے گا، میں آپ کو تھوڑا سا رحمت کا مطلب سمجھاتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے کہا، اللہ اس دنیا میں سب سے کوئی تیرا گنہگار بندہ ہے نا، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے گنہگار بندہ کون سا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلانا بندہ۔ حضرت موسیٰ اس کو دیکھ کے آ گئے۔ ہفتہ 10 دن گزرے تو ایک دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ جو دنیا میں سب سے بڑا تیری رحمتوں کا نشان بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا فلانا ہے، جا کے دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ دیکھنے گئے تو وہی بندہ تھا جو ہفتے پہلے گنہگار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے کہا، اللہ یہ کیا، ایک مہینہ ایک ہفتہ پہلے تو سب سے بڑا جہان کا یہ بدکار اور برا بندہ ہے، اور آج میں نے تجھے کہا کہ سب سے نیک بندہ دیکھنا ہے تو تو نے یہی دکھا دیا کہ سب سے نیک بندہ یہ، اور سب سے بڑا میری رحمت اسی پہ بارشوں کی طرح برس رہی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ اس دن جب تو دیکھ کے گیا اس کو، جب یہ گنہگار تھا، شام کو گھر گیا تو بیوی نے کہا شرم نہیں آتی، دنیا اللہ اللہ کرتی ہے، تو سارا دن تاش کھیلتا ہے، تو سارا دن یہ کرتا ہے، سارا دن یہ کرتا ہے، سارا دن یہ کرتا ہے، ہڈ حرام بے شرم ہو گیا، بچوں کے لیے بھی حلال کی روزی کما کے نہیں لاتا، تو یہ کرتا وہ کرتا یہ کرتا وہ کرتا۔ تو بیوی سے یہ کہہ کے نکلا، میں جو بھی ہوں اس کی رحمت پہ امید رکھتا ہوں، بخشا جاؤں گا، تو بے شک لڑ لے، وہ میرے سے نہیں لڑے گا۔ پھر کہا موسیٰ جس دن سے یہ اس نے بات کہی باہر نکلا، میں نے سارے گناہ معاف کر کے پوری رحمتوں کی بارش اسی پہ برسا دی۔
اب اس سے بڑا نیک بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اس کی رحمتیں کیا ہیں؟ تورات کے اندر یہ آتا ہے، ہماری حدیثوں میں بھی ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ مجھے دنیا میں دکھا دے کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا. اللہ ہر بندے کو جنت میں بھی ساتھی دے گا. ہاں، اگر دنیا کے دوست اچھے ہوئے تو یہی دوست جنت میں بھی مل جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی جنت میں رہیں گے، بلکہ اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کی جنتوں کو اتنے قریب کر دے گا کہ دن میں کتنی بار ایک دوسرے سے ملاقات ہو جایا کرے. ایک حدیث میں فرمایا کہ جنتی دوست ایک دوسرے کی جنت میں دعوت بھی کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ دعوتیں کیسے ہوں گے؟ فرمایا دعوت ہوگی، اس کی جنت زمین و آسمان سے بڑی، کتنی بڑی ہوگی، کیسے آئے گی؟ کہا کہ جب وہ چاہے گا دعوت کرنی اپنے دوست کی، ارادہ کرے گا، اللہ پاک اس کی جنت اور اس کی جنت کی دیوار اکٹھی کر دیں گے. آ جاؤ بھائی مل کے کھانا کھا لو. آمین کہہ دو. دعا کرو اللہ ہمیں بھی سب کو ملا دے. جس طرح یہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی بیٹھے ہوں، جس طرح یہاں افطاری اکٹھے کرتے ہو وہاں بھی کرو، جس طرح یہاں دعائیں مانگ رہے ہو اکٹھی بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ کر، اللہ پاک وہاں بھی دیکھنے کی توفیق دے دے. قرآن کہتا ہے جنتی بھی ایک دوسرے کو ملیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی دوست جہنم میں بھی چلا گیا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت والا دوست پریشان ہو کہ اسے دیکھنا چاہے گا کہ میرا فلانا دوست کہاں ہے، جنت میں نہیں نظر آیا، تو اللہ پاک اس کی جہنم کے پردے کو ہٹا کر اس کے آگے ایک شیشہ لگا دے گا جو اللہ کی رحمت کا ہوگا. اللہ کہیں گے شیشے میں بیٹھ کے دیکھ، وہ دیکھ فلاں جہنم میں ہے، بس تو نے دیکھنا تھا، ہم تجھے دکھا دیتے ہیں تیرا دوست وہاں. فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. یہ قرآن ہے. سورہ مدثر 29واں سپارہ. فی جناتی یتساءلون، یہ ادھر والا جنت والا حالانکہ سامنے شیشے کی دیوار ہے، آواز لگا کے اس سے پوچھے گا، او میرا فلانا یار، او میرا سجن بیلی. توجہ میری طرف. تو ادھر کیسے چلا گیا؟ حالانکہ جنت بھی بڑی، جہنم بھی بڑی، آگ کے شعلے ہیں، لپٹے ہیں آگ کی. صدقے جاؤں اپنے اللہ کے، اللہ اس کی آواز میرے پاک نبی نے فرمایا ایسے سنائے گا جیسے تم میری آواز سن رہے ہو، ایسے قریب. یتساءلون، وہ پوچھے گا یہ کیا ہوا، تو ادھر کیوں چلا گیا؟ ما سلککم فی سقر، یہ راستے کیوں بدل گئے؟ وہ ادھر والا بولے گا، اب یہ سنے گا، لم نک من المصلین، تو اور میں دونوں نماز کے ٹائم مسجد کے دروازے سے گزرے، تو نے کہا نماز پڑھنی، میں نے کہا تو جا میں یہاں سگرٹ پی لوں، پڑھ کے آ، پھر دونوں چلیں گے. آنا تو بھی نماز پڑھ، میں نے کہا تھا میرے کپڑے پلیت ہیں، تو پڑھنے چلا گیا، میں نے نہیں پڑھی. لم نک من المصلین، میرا پہلا گناہ. تو نے کہا بھی لیکن میں نے پڑھی نہیں. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، تو نے مجھے کئی بار کہا خیرات کیا کر،
غریبوں کو دیا کر، اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن تو دیتا رہا، میں تیری باتوں کو ٹالتا رہا، نہ کبھی مسیتوں کو دیا، نہ کبھی مدرسوں کو دیا، نہ کبھی یتیموں کو دیا، نہ ماں باپ کو دیا، نہ بہنوں کو دیا، نہ پڑوسی کو دیا، نہ غریبوں کو دیا، حتیٰ کہ کو مانگنے بھی آیا تو جھڑکیاں دے کر نکال دیا۔ جاؤ جاؤ اللہ سے لو، معاف کرو، یہ آواز ہوتی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک بڑھیا اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اور آ کر کہے گی اللہ دنیا میں جس کے دروازے پہ میں گئی ہر کوئی معاف کرتا تھا اور کہتا تھا جا اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، آج میں تیرے دروازے پہ آئی ہوں، تو کیا کہتا ہے میں کس سے جا کے مانگوں؟ اللہ کہیں گے سارے جہان کی دھتکاری بھی میرے دروازے پہ آئی ہے، میں اپنے دروازے سے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کی زمانے میں ایک بیوہ عورت کی گائے ہے، غریب عورت کی گائے ہے، سپاہی پکڑ کے گائے کو کھا گئے، روئی بیچاری میرا سہارا کوئی نہیں تھا، ایک گائے تھی، دودھ بیچ کے اپنی روزی کھاتی کماتی تھی، وہ بھی تم لوگ کھا گئے، میرا کیا ہوگا؟ کسی نے اس بڑھیا سے کہا سپاہی تو تجھے کچھ نہیں دیں گے، فلاں دن اس پل سے وہ بادشاہ ان کا گزرنے والا ہے، کھڑی ہو جا، اس کی سواری آئے گی، لگام پکڑ کے کھڑی ہو جائیو اور اس کو شکایت کریو میری گائے تیرے سپاہی کھا گئے۔ سنتے سنتے بادشاہ جو گزرا پل پہ کھڑی ہو گئی، لگام پکڑ کے گھوڑے کی کہنے لگی بادشاہ اس پل پہ فیصلہ کرنا ہے یا اس پل پہ فیصلہ کرنا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا بڑھیا میں سمجھا نہیں، کہنے لگی تیرے سپاہی میری گائے کھا گئے، میں بیوہ، میرا کمانے والا گھر میں کوئی نہیں، اب یہ بتا حساب یہاں دینا ہے یا وہاں دینا ہے؟ گھوڑے سے اتر پڑا، کہا ماں میرے گلے میں رسی ڈال، گھسیٹ کے لے جا، وہ سپاہی مجھے بتا کون تھے جو تیری میں اگلی پل سے ڈرتا ہوں، جو حساب لینا ہے یہاں لے لے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اماں کہتے رہی روزہ رکھ، میں نے روزہ نہیں رکھا، ابا کہتا رہا روزہ رکھ، میں نے روزہ نہیں رکھا، مسجد میں گیا مولوی صاحب نے بھی قرآن سنایا روزہ رکھو، میں نے روزہ نہیں رکھا، تو رکھتا رہا، میں نے نہیں رکھا، اس وجہ سے میں ادھر آیا تو ادھر چلا گیا۔ آئے ایک دوسرے کو اللہ آوازیں سنائے۔ اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے کہا فلانے محلے میں ایک کسائی ہے گوشت بیچتا ہے نا، وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ وہ کسائی، وہ بھی حضرت موسیٰ کا جنت میں ساتھی۔ اس زمانے میں کسائی اچھے ہوں گے، آج کل کے کسائی تو کتے کھوتے بھی کھلا رہے ہیں نا آپ کو، آپ کے ملکوں میں تو کھوتے بھی کھلائے جا رہے ہیں۔ اب بندہ کس پہ یقین کر کے کھانا کھانے جائے؟ معلوم ہوا بڑا بھی حرام کھلا رہا ہے، چھوٹا بھی حرام کھلا رہا ہے، بڑا ہوٹل بھی حرام اور چھوٹا بھی حرام۔ ہمارا دوست بیٹھا ہے یہاں ایک، وہ کبھی کبھی مجھے بھی کہتا ہے قاری صاحب آؤ 5 اسٹار میں آپ کو کھانا، میں کہا یار یہ دیکھ سمجھے تھوڑا سا ایمان بچا ہے، پھر نہیں سے بچا رہنے دو یار، آج فلانی جگہ بڑی پارٹی ہے قاری صاحب چلو نا جی، آپ نے نہیں جانا تو پھر مجھے بھیج دو، میں بہت یار چھوڑ پارٹیوں میں پتہ نہیں حلال ہوتا حرام، یار گھر بیٹھ کے کھا، یقین تو ہے دال حلال کھا رہے ہیں۔ لقمہ حرام ایک بھی پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن کی نماز بھی برباد ہو جاتی، اللہ پاک 40 دن تک دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ لیکن اس زمانے کا کوئی کسائی بھی اچھا ہوگا، کہا یہ تیرا جنت میں ساتھ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے 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 اس کسائی کی دکان پہ چلے گئے، دیکھا گوشت بنا رہا ہے۔ شام کو اس نے دکان بند کی تو حضرت موسیٰ نے کہا یار میں تیرے ساتھ تیرے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اسے نہیں پتا یہ موسیٰ علیہ السلام۔ کہا بھائی میرے گھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کوئی کام ہے، گھر جا کے تیرے ساتھ بات کرنی۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ وہ حضرت موسیٰ کو اپنے گھر لے آیا، آ کے دیکھا تو ایک بڑھیا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی چارپائی پہ پڑی ہے۔ اس کسائی نے ایک جگہ مجھے بٹھایا، مجھے بٹھا کر گیا، اس بڑھیا کا منہ دھویا، اس کے ہاتھ دھوئے، اس کو پیشاب کرایا، پخانہ کرایا، استنجا کرایا، کپڑے بدلے، پھر کچھ پکا کر چمچ سے اس کو کھلایا۔ اب وہ کھلا رہا تھا، وہ بڑھیا اپنے منہ میں کچھ بڑھا رہی تھی، جو حضرت موسیٰ کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہہ کیا رہی ہے۔ اب جب وہ فارغ ہوا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا میری اماں ہے، گھر میں اور کوئی نہیں، گوشت بیچ کے آتا ہوں، حلال کی روزی کرتا ہوں، شام کو آ کر اس کی خدمت کرتا ہوں، بس میرا یہی کام ہے، اور کوئی نیکی میرے پلے نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کہہ کیا رہی تھی؟ توجہ ہے؟ یہ کہہ کیا رہی تھی؟ بڑبڑا رہی تھی، مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ تو وہ بندہ کہتا ہے جھلی ہے، بس ایسے کچھ کہتی رہتی ہے۔ کہا بتا تو صحیح کہہ کیا رہی تھی؟ کہتی ہے جب بھی اس کا منہ دھلاتی ہوں آگے سے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ۔ جھلی ہے، کہاں موسیٰ کہاں میں؟ وہ اللہ کا نبی ہے، میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں اسے کون ہے کون نہیں، لیکن یہ کہتی ہے تجھے جنت میں اللہ اس کا ساتھی بنا دے۔ کو میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی؟ ماں کا مقام تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی رحمتوں کو دیکھیے کہ یہ کیا ہے۔ وہ ڈالنے پہ آ جائے تو کسائی پہ ایسی ڈال دے کہ موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے، اور وہ اگر نظر رحمت پھیرنے پہ آ جائے تو ایسی پھیرے کہ ابراہیم جیسا نبی اپنے ابا کے لیے دعا مانگے تو اللہ کہے خبردار، جو مانگنی تھی مانگ لی، آج کے بعد اس کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ، زور سے کہہ دو، اسے کہتے ہیں رمضان المبارک۔ اس کی راہ رحمتوں کی ہے۔ حضرت بلال، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میں ایک دن صبح جلدی آ گیا، مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے، حالانکہ میں سحری کر کے گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے ہیں بلال آ، یہ رحمت اور برکت والا کھانا کھا لے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر بھی کھا کے آیا ہوں، وہ بھی رحمت اور برکت والا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ سحری میں جہاں برکت ہوتی ہے وہاں اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کو کھائے تو اللہ اس میں بھی ڈبل برکت ڈال دیتا۔ کھانا بھی برکت ہے۔ ایمان سے آپ جتنے بیٹھے ہو، میں اپنی بات تو نہیں کرتا، میں آپ سے بھی، سحری میں آپ کتنا کھا لیتے ہو؟ مزدوری کرنے والا بندہ بھی، محنت کرنے والا بندہ بھی بہت ہوگا تو ایک چپاتی کھا لے گا، اسی کے اندر اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے، اتنی برکت ڈالتا ہے۔ ویسے ہم اپنی جان پہ ظلم کریں تو ایک الگ چیز ہے کہ میں 4 پراٹھے کھا لوں، پھر انشاءاللہ آپ دوسرے دن روزہ نہیں رکھیں گے، بس وہ ایک ہی دن کا کافی ہے۔ افطاری میں آپ کتنا کھا لیتے؟ یہ جو زیادہ کھاتے ہیں نا ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی ہیں، ورنہ افطاری میں آپ ایک کھجور کا دانہ کھا لیں، ایک گلاس پانی کا پی لیں، الحمدللہ ثم الحمد۔ یہ ایسے ہی ہم لوگ ہیں حرص کے مارے ہوئے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پیٹ زیادہ قبول بھی نہیں کرتے۔ اور تجربے کی بات ہے، جس دن آپ سحری اور افطاری کم کھا کے دیکھیں، اس دن آپ تراویح میں کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کو کیا مزہ آئے گا، فجر کی نماز میں کھڑے ہو جائیں آپ کو نماز میں کیا مزہ آئے گا، آپ قرآن کی تلاوت کریں آپ کو کتنا مزہ آئے گا، اور جس دن آپ 2 پراٹھے کھا لیں پھر آپ مجھے بتائیں جی فجر کی نماز میں میرے ساتھ کیا ہوا۔
نیند کتنی کم ہوتی ہے؟ حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کم از کم 8 گھنٹے انسان کو سونا چاہیے، لیکن رمضان میں آپ کتنا سوتے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے؟ لیکن میرا خیال ہے روزہ نہ رکھنے والے سے روزے والا بندہ صحت مند اور تندرست ہوتا جو 2 گھنٹے سوتا۔ بلکہ اللہ والے تو سوتے ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رمضان المبارک کے جب آخری 10 دن آتے تو اگر ہم گھر والیاں سو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کے نہیں، ہمارے سروں کے پاس کھڑے ہو کر بڑے پیار سے کہتے عائشہ دینے والا جاگ رہا ہے، تم لینے والی سو رہی ہے، اٹھو اس سے کچھ لے لو۔ آپ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 10 دن کبھی بستر پہ اپنی پیٹھ لگاتے نہیں دیکھا۔ اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جتنی اچھی صحت اللہ دنیا میں نبی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا۔ اولیاء اللہ کے چہروں پہ نور دیکھیے جو رات کو سوتے ہی نہیں ہیں، اور جو بندہ 10 سے 12 گھنٹے فجر کے ٹائم بھی سو کے گزار دیتا ہے جو نحوست اس کے چہرے پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کل گھر میں بیٹھ کر تجربہ کر لیں، ایک روزے دار کو بٹھا دیں، ایک بغیر روزے دار کو بٹھا دیں، کسی غیر جانبدار بندے کو کہو کہ دونوں کی آ کر چہرے کی رونق بتا، اس کے چہرے پہ رونق ہے یا اس کے چہرے پہ رونق ہے؟ قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہ ہاتھ نہ رکھے روزے دار پہ کہ اس کے چہرے پہ رونق ہے تو آپ میرا نام بدل دیجیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کی دیوار کے اندر ہیں، باہر دیوار کے ساتھ 3 صحابی بیٹھے ہیں، نوجوان بہترین خوبصورت، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ او یارو، اللہ کے نبی تو 4 دن کھاتے کچھ نہیں، ہم بھی کیوں نہ 4 دن لگاتار روزہ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی، آپ باہر نکلے۔ حدیث میں الفاظ ہیں، فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے جو تمہارے اندر میرا مقابلہ کرے؟ اللہ کی قسم ہے میں 4 دن کھاتا بھی نہیں، لیکن جب قرآن جبریل لے کے آتا ہے تو قرآن میری غذا بن جاتا ہے۔ اللہ کی باتیں جب آتی ہیں تو وہ میرا پانی بن جاتا ہے۔ تم کیا جانو مقام نبوت کیا ہے؟ میں بھوکا بھی ہوتا ہوں، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ یہ اللہ والے جو سوتے نہیں، یہ بیٹھے بیٹھے میرا اللہ ان کو نیند بھی کرا لیتا ہے، اور نیند میں اللہ ان کو کھلا بھی لیتا ہے، نیند میں اللہ ان کو پلا بھی لیتا۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، جب بستر پہ لیٹتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی، نہ سینما، نہ تاش، نہ گپیں، نہ موبائل۔ بستر سے اٹھتے ہیں، وضو کر کے مصلی بچھا لیتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفاً وطمعاً ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے پاک نبی، آؤ روزے پہ آتے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیڑا جڑا اللہ نو ویکھنا چاہتا؟ وہ تھوڑے جے وہ اللہ دے بندے، سارے ہاتھ کھڑا کرو۔
ہائے ہائے ہائے. سومو، بڑی عجیب حدیث کا ٹکڑا سنا رہا ہوں، شاید نہ سنی ہو کہیں. سومو لرؤیتہ، نہ جنت واسطے روزہ رکھو، نہ جنت الفردوس واسطے روزہ رکھو، نہ حوروں کے لیے روزہ رکھو، نہ دنیا داروں کے لیے روزہ رکھو، نہ یاروں کے لیے روزہ رکھو، نہ افطاری میں سموسے پکوڑے کھانے کے لیے روزے رکھو، نہ سحریوں میں لسیوں اور دودھوں کے جگ پینے کے لیے. اللہ میاں کیوں روزہ رکھیں؟ فرمایا سومو لے رویتی، مینوں ویکھن واسطے روزہ رکھو. آئے تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تو تو وہی ہے، تو تو وہی ہے، جب سے ہے جب تک ہے، کوئی فرق نہیں. فرق آیا تو میرے اندر، میری آنکھوں میں، میرے دل میں، میرے وجدان میں، میرے دماغ میں، میرے ایمان میں، میرے نظریے میں. تیری رحمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے، کہیں طور ہے. تیری رحمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم، اے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا ہے میری خطا، مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ خطا ہے میری خطا، مگر میں آج تک روزے کو نہیں سمجھا میرا اللہ، لیکن تیرا حکم سمجھ کر سحری میں اٹھتا ہوں، تیرا نام لے کے کھا لیتا ہوں جتنا نصیب ہو جائے. افطاری میں میرا مولا میں روزے کی عظمتوں کو نہیں جانتا، لیکن تیرا حکم ہے کھا لے. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، پڑھ کے کھا تو لیتا ہوں، مجھے پتا تو نہیں، لیکن کروں کیا؟ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے، تیرا نام تو غفور ہے. یہ خطا ہے میری خطا، مگر تیرا نام بھی تو غفور. اپنا پتہ بتا مجھے، اپنا پتہ بتا مجھے، تجھے ملنا بھی ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے. میں نے آج تک اپنے دل کو جانا نہیں. اللہ میں تیرا پتہ ڈھونڈتا ہوں، تجھے ملنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا پیار چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں، اللہ تیری رضا چاہتا ہوں. آواز آتی ہے سومو لرؤیتہ، روزہ مجھے دیکھنے کے لیے رکھ، کسی اور کو اللہ میاں کیا کروں؟ فرمایا روزے میں آنکھ کہیں نہیں اٹھانی، روزے میں زبان غلط نہیں چلانی، روزے میں کان غلط نہ سنے، روزے میں ہاتھوں سے غلط نہیں کرنا، روزے میں پیروں سے غلط نہیں کرنا، روزے میں شرم گاہوں سے غلط نہیں کرنا، روزے کی حالت میں پیٹوں میں غلط نہیں جانا، روزے کی حالت میں برا بولنا نہیں، روزے کی حالت میں برا. اللہ میاں پھر کیا دیکھوں؟ فرمایا میرا کعبہ ویکھ، میرا قرآن ویکھ، اپنے ماں باپ نو ویکھ، بزرگاں نو ویکھ، میرے گھر نو ویکھ،
پھر سومو لرؤیتہ، جب ان کو دیکھے گا پھر میں خود بخود نظر آ جاؤں گا۔ کسی پوچھیا حجر اسود کو لو، کسی پوچھیا حجر اسود کو لو، تیرا رنگ تے بہو کالا ہے، تینو ہر کوئی کیوں چمدا ہے، تیرا مرتبہ کوئی اعلیٰ ہے۔ حجر اسود جواب دیتا، میرا مرتبہ نہیں کوئی اعلیٰ ہے، مینو ہر کوئی تا چمدا، مینو چم گیا کملی والا ہے۔ اس نو ویکھ، اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالی پیٹ جگر زخمی ہو، ہائے ہائے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جگر کٹا ہوا ہو، زخمی ہو، پیٹ خالی ہو، رنگ اڑا ہوا ہو، یہ تین علامتیں تم پیدا کر لو، پھر اللہ پاک تمہیں دل کی آنکھوں سے دنیا میں اللہ کا دیدار دے دے گا۔ بزرگان دین نے لکھا، ایک دن حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بغداد میں چل رہے ہیں، لیکن ایسا نشہ ہے اللہ کی محبت کا، اللہ 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 اللہ، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، محبت میں۔ اللہ پاک جانتے ہوئے بھی فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون بندہ ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ معروف کرخی ہے۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری محبت کے نشے میں اتنا آگے چلا گیا، اب اس کی بچت اسی میں ہو سکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو دکھا دوں، اگر نہ دکھایا تو یہ جل کے مر جائے گا۔ روزے میں اپنے آپ کی ایسی حالت کر، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، رات کو بستر پہ نیند نہ آئے، فرشتے کہیں اللہ کا بندہ ہے، دن کو اللہ کو یاد کر، فرشتے کہیں اللہ کا بندہ ہے، افطاری میں بیٹھ کے کہ اللہ تو توفیق نہ دیتا تو میں روزہ کیسے رکھتا۔ ادھر سے آواز آتی ہے میرا بندہ جانتا ہے تو روزہ کیا ہے؟ اللہ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، قرآن کی آیت، میں کھاتا نہیں کھلاتا ہوں، وہ کھاتا نہیں، وہ بولو کھلاتا، وہ کھاتا، وہ پیتا، وہ پلاتا، وہ خود ساقی بن جاتا، خود پلاتا۔ سورہ دہر 29ویں سپارے میں جنتیوں کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے مہمان بھی 2-3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان وہ آتا ہے آپ کے گھر میں، آپ اپنے نوکر کو کہتے ہو ان کو پانی پلاؤ۔ ایک مہمان کو تھوڑا سا خاص ہوتا ہے، آپ اپنے بڑے بیٹے سے کہتے ہو بیٹا چاچو آئے ہیں ان کو شربت پلاؤ۔ ایک تیسرا ایسا مہمان ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو آپ نہ نوکر کو کہتے ہو نہ بیٹے کو کہتے ہو، آپ خود گلاس بھر کے پلاؤ۔ اللہ بھی کہتے ہیں قیامت والے دن جنت کے 3 قسم کے بندے آئیں گے، کئیوں کو تو میں حور و غلمان سے کہوں گا ان کو پانی پلاؤ، اور کچھ ایسے آئیں گے میں فرشتوں سے کہوں گا ان کو پانی پلاؤ، اور کچھ ایسے آئیں گے شرابن طہورا، میں خود گلاس اور پیالے میں ڈال کر پیش کروں گا پینے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھاتا نہیں وہ کھلاتا ہے، وہ پیتا نہیں پلاتا۔ میرا بندہ یہ جو 12 13 14 17 گھنٹے میری تو نے اس صفت کو اپنایا ہے، نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، تو بھی تھوڑی دیر تو میری طرح ہو گیا، نہ کھایا نہ کھلایا، نہ کھایا نہ پیا۔ اب ایسا کر شام کے ٹائم، چلو پینے والا بھی مجھے قبول ہے، لیکن اگر پلانے والا بن جا، کھلانے والا بن جا، تو اس پلانے اور کھلانے میں بھی تمہیں اللہ کا دیدار ہو جائے۔ زندگی کتنی ہے؟ زندگی کتنی ہے؟ سارے بولو کتنی ہے؟ 1 دن 2 دن، اور عام طور پر کہا جاتا ہے زندگی 4 دن۔ ایسے ہی ہے، کسی نے کہا 4 دن کی زندگی دراز بڑی لمبی مانگ کے لائے تھے ہم، 4 دن کی وہ بھی بڑی لمبی، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں کٹ گئے۔
آرزو کرتے رہے یہ ملے یہ ملے، جب ملنے کے لیے آنے لگا تو پھر 2 دن انتظار میں کٹ گئے، موت آ گئی۔ یہ زندگی ہے۔ اگر اس 4 دن کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو تقسیم کرو تو 1 مہینہ یہ جو روزے رکھتی ہو یہ کتنے منٹ کا بنتا؟ یہ 1 دن بھی نہیں بنتا، آدھا دن بھی نہیں بنتا، 4 گھنٹے بھی نہیں بنتے، 4 منٹ بنتے۔ اگر 4 منٹ کو اللہ کی صفت کو اپنا لیتا ہے کہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اس سے بڑا کیا اکرام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کتنی رحمت ہو سکتی؟ رمضان اس کی راہ رحمت والی ہے۔ یوں سمجھو یہ رحمت الہی ہے، میم یہ محبت الہی ہے، ضاد یہ ضمانت الہی ہے، الف یہ امید الہی ہے، نون یہ نور الہی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو رمضان المبارک میں نصیب ہو جاتی ہیں۔ 2 حدیثیں سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں کیا ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ نے اس دنیا کو اپنی رحمت کا صرف 1 حصہ بانٹا ہے، 90 حصے اللہ نے اپنے پاس 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں جو قیامت کے دن تقسیم کرے گا۔ صرف 1 حصہ ہے دنیا میں پیار اور محبت کا۔ 3 آدمی آئیں گے، اللہ فرشتوں سے کہا پکڑو ان کو لے جاؤ جہنم میں ڈال۔ اب ایک جیسے ہی سنے گا ابھی فرشتے پکڑنے کی کوشش میں ہوں گے، وہ بھاگے گا، اتنا تیز دنیا میں کبھی نہیں بھاگا۔ وہ کون بندہ افریقہ والا جو دنیا میں سب سے زیادہ تیز بھاگتا ہے؟ وہ کہاں کا ہے وہ جو ساری دنیا میں تیز بھاگتا ہے؟ ورلڈ ریکارڈ ہے جس کا ہے، وہ اسی کی طرح تیز بھاگے گا، جاتے ہی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ اللہ فرشتوں سے کہے کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ، میں ابھی آرڈر کر رہا ہوں، یہ جاتے ہی چھلانگ لگا دی، سنی بھی نہیں میری پوری بات، میں کہنا کیا چاہتا تھا، عجیب آدمی ہے، پکڑ کے لے آؤ۔ فرشتے پکڑ کے واپس اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اللہ کہیں گے ہاں بھائی آج تجھے اتنی جلدی پڑ گئی تھی، میری بات یہ پوری نہیں ہوئی، بھاگ گیا تو۔ نگاہیں نیچی کر کے کہتا اللہ گنہگار بڑھ، دنیا میں تیرے سارے حکم توڑے، آج میں نے سوچا ہوا تھا اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوڑا، جیسے اللہ حکم کریں گے عمل کر دوں گا، بس میں نے تو تیرے حکم کو مانا ہے اللہ، اور کچھ نہیں۔ اللہ کہیں گے سچی بات ہے؟ اللہ سچی بات۔ اللہ کہیں گے فرشتوں کو چھوڑ دو، اس کو جنت میں لے جاؤ، اس نے آج تو میرا حکم مان لیا۔ دوسرے کو حکم ہوگا اس کو پکڑ کے لے جاؤ جہنم کی طرف، او بیچارہ چلے گا، فرشتوں سے کہے گا ذرا کھلو جاؤ یار، کھڑا ہو جائے گا، پھر اللہ کی طرف دیکھے گا مڑ کے، او ٹک ٹکی باندھ کے 2 منٹ کھڑا ہو کے، پھر فرشتوں اچھا یار چلو لے جاؤ، پھر 2 قدم چلتا کہتا یار کھڑے ہو جاؤ، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا۔ وہ کتنی دفعہ اس طرح چلتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں میرا عجیب بندہ ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو ادھر لاؤ، یہ کیا ہے؟ رو کے کہتا اللہ میں نے تو دنیا میں سنا تھا تیری رحمت تیرے غصے سے بہت بڑی ہے، میرے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو جائیں تو تیری رحمت کے سامنے تو 1 قطرے سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو سنا تھا تو 99 رحمت کے حصے تو نے قیامت کے دن بانٹنے ہیں، میں پیچھے مڑ مڑ کے اس لیے دیکھتا تھا وہ تیری رحمت کہاں چلی گئی؟ میں تو تیری رحمت کا طلبگار امیدوار بن کے آج آیا تھا، ٹھیک ہے گنہگار، میں نے جمعہ پڑھا تو نہیں تھا، شمس پور میں 7 سے قریب سے گزر رہا تھا، لیکن لاؤڈ اسپیکر کی آواز ضرور آئی تھی کہ قاری صاحب کہہ رہے تھے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور وہ قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے تھے کہ جس میں اللہ کہتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ میں مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ وہ تیری رحمت کہاں چلی گئی؟ اللہ کہیں گے آج یقین ہے، اللہ یقین ہے تیری رحمت بڑی۔ فرشتوں سے کہیں گے لے جاؤ اس کو جنت، اس کو آج تو میری رحمت کا یقین آ گیا، کیا میرا اللہ رحمت والا ہے۔ تیسرا بندہ فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ جہنم کے کنارے، اب وہ فرشتوں سے کہے گا یار ٹھہرو میں دیکھ لوں آگ کہاں تھوڑی ہے، وہاں مجھے پھینکنا، یہاں بھی زیادہ ہے، یہاں بھی زیادہ ہے، یہ تو ہر جگہ بہت زیادہ ہے، تھوڑی تو کہیں بھی نہیں۔ اچھا پھر 1 چکر لگانے دو، کہاں تھوڑی ہے، کہاں تھوڑی ہے، کہاں، پھر چکر لگا کے آ گیا، کہیں تھوڑی نظر نہیں آ رہی، پھر فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو شاید ابھی کو جگہ بن گئی ہو۔ پیو پتر مولوی صاحب گئے نا دعوت کھانے، تو درمیان میں پتر نے پانی پی لیا تو پیو نے مار کا تھپڑ لگایا زور سے،
اوے مولوی بھی دعوت میں پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا ابا میں تو طے بٹھا رہا تھا، ذرا اور نیچے ہو جاؤ۔ اس نے دوسرا تھپڑ لگایا، او کنجرا تو مینوں پہلے کیوں نہیں دسیا، میں بھی طے بٹھا لیتا۔ کر لیا کہ طے بٹھائی جا رہے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں ابھی طے کم ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی نیچے چلا گیا ہو، کوئی اوپر آ گیا ہو۔ 7 8 10 چکر لگاتا ہے، پھر منہ بنا کے کھڑا ہے، کہیں جگہ نہیں۔ اللہ کہیں گے اس کو ادھر لاؤ، وہ آئے گا، اللہ کہیں گے کیا کر رہا تھا، تماشا ہے کیا، یہ سرکس ہے، کہا ہے جا جا، کہتا اللہ تیرے عذاب سے بڑا ڈر لگ رہا، ہر جگہ اگ دے پامبڑ بل رہے ہیں، کچھ تے تھوڑی ہوندی نا، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ میاں کچھ تو خیال کر، تیرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہو۔ اللہ کہیں گے جاؤ اس کو بھی جنت بھیج دو۔ آج دنیا والوں کو پتہ چل جائے رحمت کے 99 درجے میرے پاس ہیں، ایک آخری ہوگا جو جہنم کے گڑھے پر چکر کاٹ رہا ہوگا، یہ چھوٹے سے چھوٹا جہنمی، اسے قریب سے جنت کی ہوا نظر آ رہی ہوگی، ایک دن چکر لگاتا لگاتا اللہ سے کہے گا اللہ وعدہ کرتا ہوں صرف دیوار سے دیکھ کر تیری جنت کو واپس آ جاؤں گا، آگے نہیں جاؤں گا، مجھے دیکھنے تو دے، ادھر بڑی گرمی ہے، ادھر بے کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ایئر کنڈیشنوں کی چل رہی ہے۔ اللہ جانتے ہوئے بھی کہیں گے میرے سے اور تو کچھ نہیں مانگے گا، کہا اللہ کچھ نہیں مانگوں گا، صرف دیکھنے دے۔ دیوار کے قریب آیا، کھڑا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 سال گزر جائیں گے، ایک دن کھڑا کھڑا کہے گا اللہ وعدہ تو میں نے کیا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن اب بھی وعدہ کرتا ہوں آگے نہیں بڑھوں گا، ایک پیر مجھے ادھر رکھنے دے، ایک پیر ادھر رہنے دے۔ اللہ جانتے ہوئے بھی کہیں گے اور تو کچھ نہیں مانگے گا، کہا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے، 50,000 سال قیامت کے دن کے گزر گئے، اخیر ایک دن کہتا اللہ تیرا جاندہ کیے مینوں دعا پیر بھی رکھڑ دے۔ اللہ پاک ہنس کے کہیں گے واہ میرا بندہ، چل دوسرا بھی رکھ لے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری جنتی ہوگا، اب وہ زور سے کہے گا اللہ میں نے پاؤں تو رکھ دیا ہے لیکن جنت تو تیری بھری ہوئی ہے، آگے کہاں جاؤں؟ اللہ فرمائیں گے ہم نے تجھے اتنی جنت دی 7 آسمانوں سے بھی 7 زمینوں سے بھی بڑی، اللہ کی رحمتیں بہت بڑی، یہ را رحمت والی کہو رحمت والی، یہ میم رمضان کی محبت والی کہو محبت والی، زواد ضمانت والی، اور ضمانت بھی اللہ لے رہے ہیں، اللہ کے رسول لے رہے ہیں، جس نے روزے رکھے اللہ کہتے ہیں بدلہ میں دوں گا، میرے پاک نبی فرماتے ہیں جس نے روزے رکھے اللہ سے جنت میں لے دوں گا۔ زواد ضمانت والی، الف امید والی، جب اللہ ضمانت دے دے، جب اللہ کے رسول ضمانت دے دیں، جب محبتیں مل جائیں رحمتیں مل جائیں، پھر امید رکھو جھوٹ نہیں ہے سب کچھ سچ ہے۔ پھر جب رمضان گزرتا ہے نور علی نور، عید والے دن روزہ نہ رکھنے والا جتنے بھی سونے کپڑے پا کے آئے وہ پہلی سب میں بیٹھا ہو، پھٹکار پڑی نظر آتی ہے اس نے روزے نہیں رکھے، اور جس نے سارے روزے رکھے ہیں بے شک میلے کپڑے پہن کے بیٹھا ہو، ماتھے میں اللہ کا نور جھلکتا نظر آتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، جو اللہ آسمانوں اور زمینوں میں اپنا نور پھیلا سکتا ہے وہ میرا اللہ روزے دار کے ماتھے میں بھی اپنا نور چمکا سکتا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔